السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیا بیٹیاں کا پیدا ہونا ہمارے لیے مایوسی کا سبب ہے؟ کیا بیٹیاں ہمارے لیے بوجھ ہیں؟ کیونکہ آج کل اکثر لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور لگاتار 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو مایوس سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کا دل چھوٹا پڑنے لگتا ہے، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں کا پیدا ہونا تمہارے لیے رحمت ہے، لہٰذا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے سمجھو اس گھر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، اور بیٹوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ان کا سہارا نہیں بنتے۔ آگے میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس واقعے کو سن کر یقیناً اس مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک قسم کی عبرت اور ایک نصیحت ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور سنیں اور اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہسٹری آف اسلام میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے یہاں ایک کے بعد ایک لگاتار 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں نفرت محسوس کرنے لگا اور اپنے آپ کو مایوس سمجھنے لگا۔ اور جب 7ویں بار اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی اور ولادت کے قریب پہنچی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر اس کے یہاں 7ویں بار بھی بیٹی پیدا ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر وہ دوسری نکاح کرے گا۔ لہٰذا اسی بے چینی میں اور اسی کشمکش میں وہ ایک رات جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگوں کا حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس شخص کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈھکے لاؤ۔ عذاب کے فرشتے اس شخص کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہنم کے جب پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی بیٹی جہنم کے دروازے پر داروغہ بن کر کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ چنانچہ فرشتے وہاں سے واپس ہو کر جہنم کے دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ چنانچہ فرشتے وہاں سے بھی جہنم کے تیسرے دروازے کی طرف پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی تیسری بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ الغرض فرشتے جہنم کے 6 دروازوں کی طرف رخ کیے، لیکن ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی کھڑی نظر آتی اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب فرشتے جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف رخ کرتے ہیں اور جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں تو یہ شخص بالکل بے چین ہو جاتا ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے پاؤں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے 6 بیٹیاں تو جہنم کے 6 دروازوں پر روک دی، لیکن 7ویں دروازے پر میری کوئی بیٹی تو نہیں ہے، لہٰذا مجھے 7ویں دروازے پر جہنم میں جانے سے کون روکے گا۔ اسی بے چینی میں، اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ پوری حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اس حرکت کو معاف فرما، اور یہ دعا فرماتا ہے کہ اللہم ارزقنا السابیہ، کہ اللہ میری 7ویں بار بھی بیٹی عطا فرما، اور پھر اپنے بیوی کو اس پورے واقعے کو سناتا ہے اور پورا خواب کو بتاتا ہے۔ یقیناً دوستو، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹی پیدا ہونا مایوسی کا سبب ہے، ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اس لیے اس واقعے سے ان لوگوں کا سبق لینا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بیٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں اس خرابی کو دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔